الحمد لله الذي هدانا إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبرك بالقرآن فإنه كلام الله وخرج منه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تقرب العباد إلى الله بمثل ما خرج منه، يعني القرآن. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام. فلما سمعت الملائكة القرآن قالت: طوبى لأمتي ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بهذا.
أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله رب العالمين وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين یا الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے آمین سارے یا الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے میری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل دوبارہ ہمیں نام محمد سے ذرا باخبر کر دے ہمیشہ کے لیے رہنا نہیں اس دار فانی میں کچھ نیک اعمال بھی کر لو اس 4 دن کی زندگانی میں لوگوں نے دین کو بھلا رکھا ہے اپنے آپ کو غفلت کی نیند میں سلا رکھا ہے اکبر مبارک ہے وہ لوگ مبارک ہے وہ لوگ جنہوں نے اس دور میں بھی قرآن کو کھلا رکھا ہے سارے حضرات بلند آواز نال نماز والا درود شریف ثواب نیت نال تلاوت فرمائیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر بزرگان محترم برادران اسلام بالخصوص واجب الاحترام حضرات علماء کرام اور میرے عزیز دوستوں بزرگوں بھائیوں عزیز بچے طلباء علاقہ بھر دیا عزت والیاں اس پروگرام میں تشریف لے آمن والیاں پاک دامن ماما بہنہ اور بیٹیاں مدرسہ حسنین کریمین اڈا احمد پردہ سالانہ تبلیغی روحانی اصلاحی یہ پروگرام جیویں ترتیب دیتا گیا اللہ دے فضل و کرم نال بغیر قہر و رکاوٹ دے آج کچھ دیر تو شروع ہیں اور انشاءاللہ رات 12 بجے تک جاری راسی دعا ہے کہ حق تبارک و تعالی آج دے سارے ہی پروگرام کو اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے اور علاقے دی ہدایت دا ایک ذریعہ بنا آج دی پروگرام کو اللہ رب العالمین سارے پورے علاقے سارے پورے ملک واسطے باعث رحمت بنا اور آخرت آپ سارا دے واسطے اللہ ایک نجات دا باعث بنا میرے ذمہ جو موضوع لایا گیا میں قرآن پاک دیا اسے حوالے نال 2 آیتاں بلکہ 1.5 آیت تقریباً اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چند ارشادات میں پڑھن دی سعادت حاصل کی تھی تُسا حضرات نے سنن دی سعادت حاصل کی تھی دعائے فرماؤ کہ اللہ رب العالمین سب کو پوری زندگی قرآن پاک نال جڑے رہن دی توفیق عطا فرمائے چونکہ ایسے مدرسے دا پروگرام ہے جہاں قرآن پاک دی حفظ و ناظرہ دی طلباء اور طالبات دی بچہ اور بچیاں دی تعلیم دا اہتمام ہے اور احسن طریق نال انتظام ہے اللہ مزید حسن اور خوبی نصیب فرمائے اور علاقے بھر بھی اللہ تعالیٰ اس مدرسے دی جو ضرورت کو پورا فرمائے اس گال دے اساں جتنا بھی اللہ دا شکر ادا کروں کہ الحمدللہ سارے علاقے وچ قرآن پاک دی بہت زیادہ تعلیم دا اہتمام ہے انتظام ہے اور اچھا انتظام ہے
البتہ اس گال دا گلا اور شکوہ بھی بجا ہے کہ جتنا ساکوں وڈی عمر والا کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے، جتنا ٹائم دیونا چاہیے، او اساں وڈی عمر والے قرآن پاک نہ اتنا ٹائم دینے نہ دی کوئی کوشش کریں۔ ہی واسطے اللہ رب العالمین نے ہاں ساری قدر و منزلت نہیں جڑی ہمیں چاہیے آئی۔ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن۔ تو قرآن پاک سارے واسطے اللہ نے بھیجا ہے، صرف پڑھنے واسطے نہیں، یہ کچھ سمجھ رہے اور اس پہ عمل بھی کرنے۔ چند لوگ الحمدللہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت اہتمام کریں دیں، تاہم جتنا ہونا چاہیے تھا وہ نہیں، نہ قرآن کو سمجھنے دی کوئی کوشش کریں دیں اور نہ پھر عمل دا کوئی زیادہ اہتمام ہے۔ اس گال دا گلہ شکوہ بجائے، لیکن اتنا کم ہودا پیے قرآن پاک دی تعلیم دا بچہ دی اور بچیاں دی تعلیم دا ہر بستی ویچ، ہر آبادی ویچ، شہر دی تباد بھی کیا ہے، شہر دے ہر محلے ہر گلی ویچ الحمدللہ قرآنی مکاتب موجود ہیں اور سونے طریقے نال دین دا کم کریں دے پہن۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان دے اندر مزید قبولیت اور ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ دے محبوب نے ارشاد فرمائے ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وقت میں پیش نظر اور میں اپنی سیرت میں پیش نظر شاید ہی ہے فرمان رسول دی کوئی تھوڑی دی مثال اور تشریح عرض کر سکتا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہی قرآن دے ذریعے کچھ لوگوں کو بہت اچھا مقام عطا فرمایا، قوم کو اللہ بلند کریں دے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور ہی قرآن دی وجہ تو جڑے قرآن کو کٹ کر میں دن چھوڑ میں دن اللہ انہاں کو ذلیل کر دیں دن، مٹا دیں دن، مکا دیں دن، اور جڑے قرآن نال جڑ دیں انہاں کو اللہ بہت اچھا مقام عطا کریں دیں۔ میں دی چند مثال عرض کرتے گال کو انتہا دی طرف لے ونجا۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا عمل، بلکہ میں این تو تھوڑا جا پیچھا منجا کہ قرآن مجید دی قرآن قرآن پاک پڑھنا اے تا میرے اللہ دا اپنا عمل ہے، میرے اللہ نے خود قرآن پاک پڑھا ہے۔ ہماں سے نبی سے فرما تبرک بالقرآن، قرآن تو برکت حاصل کر، انہو کلام اللہ وخرج من، اللہ دا کلام ہے اور اللہ دے اندروں نکلی ہوئی چیز ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن پاک کے دو سورتاں خود پڑھی ہیں، تے کڈڑ پڑھیاں یہ نبی سے ہی دسایا۔ اور تھوڑی توجہ ہوئے تو میں عرض کر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائیں دیں امام الانبیاء حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ سارے اکون صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض بألف عام، کہ اللہ رب العالمین نے آسمانہ زمین کو پیدا کرن تو 1000 سال پہلے آسمان نہیں بنے، زمین نہیں بنی۔ اندہ مطلب یہ ہویا کہ آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں تھے، کیونکہ آدم علیہ السلام کو تا اللہ نے ہی مٹی تے زمین جو پیدا فرمایا، جنہاں زمین اور مٹی پیدا نہیں تھی تو مطلب واضح ہو گیا کہ آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں تھے۔ انہاں دے پیدائش تو بھی پہلے آسمان و زمین دی تخلیق اور پیدائش تو بھی پہلے، کتنا پہلے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا بِأَلْفِ عام، 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے آسمان زمین دی پیدائش تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک یا دو سورتہ سورت طٰہٰ اور یاسین کو میرے اللہ نے خود قرات فرمایا، خود پڑھا۔ میرے محترم سامعین، آج بھی کئی سارے حضرات قرآن دے قاری ایسے جڑے لے قرآن پڑھ دیں ایمیں معلوم تھی دے جو قرآن نازل پیا تھی دے۔ میں ہنے کتاب دے دا بیٹھا ہم
جہاں اندر یہ روایت آئی کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حجرے دے اندر تشریف فرمائن، اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس آمنے آپ دی بارگاہ حاضری دیونی ہے، جو آپ حضور سیدہ عائشہ دے گھر مقیم تے تشریف فرمائن۔ اللہ دے نبی انتظار اچ بیٹھے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آمنے جب دیر فرما دی تھی، جڑے ویلے کچھ دیر دے بعد سیدہ عائشہ صدیقہ نبی علیہ السلام دی پیاری گھر والی نبی صحیح کول آئیے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عائشہ میری انتظار فرشتے کریں دیں، اور میں محمد الرسول اللہ تیری بیٹھا انتظار کریں نا، کیا مسئلہ ہے، اتنی دیر کیوں لا دیتی ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ دا جواب سن، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ دے محبوب میں توری بارگاہ حاضری واسطے آندھی پیامی، اچانک میرے کان دے وچ قرآن دے ایک کاری دی تلاوت دی آواز آئی ہے۔ اللہ دے محبوب اللہ گواہ ہو اتنا سونا قرآن بیٹھا پڑھدا کہ میرے اٹھتے ہوئے قدم اٹھائی زمین تے رک گئے، میں تا آمنت دیر کر دیتی ہے۔ میرے محترم سامعین اور ذرا غور فرماؤ، ایڈو امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دی حاضری ہے، ایڈو سیدہ عائشہ نبی پاک علیہ السلام دے صحابی دا قرآن کھڑیاں سڑ دیں، اہمیت نوہاں دی اپنی جاتے برحق اور مسلم ہے۔ اللہ دے محبوب نے فرمایا عائشہ وہ کون ہے قرآن پڑھن والا؟ عرض کی یا رسول اللہ اے تو میں کو نہیں پتا، بس مسجد نبوی جو اللہ دے کلام دی تلاوت دی آواز اتنی خوبصورت آواز نال آئی کہ میں نہیں اگا چل سکی، تلاوت ختم ہوئی ہے، میں چاہتا چلتے پری بارگاہ حاضر ہوئیاں۔ اللہ دے محبوب نے جڑے ویلے اپنی پیاری گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کلوں ایک گال سنیے، خود اللہ دے محبوب کو شوق پیدا کیے، میں دیکھا تھا صحیح میرا کیڑا وہ امتی تے کیڑا صحابی جڑا ایڈا سونا قرآن بیٹھا پڑھ دے۔ جی امام الانبیاء فوراً اپنی چادر سنبھالی، کپڑے سمیٹے، حالانکہ گھر حجرہ پاک مسجد نبی دے بالکل نالے۔ اللہ دے محبوب اتھو اٹھی تے جلے مسجد نبی وچ آئے، اللہ دے محبوب نے آت ریٹا نبی سیدک صحابی ہے جن دی شکل کوئی اتنی اچھی نہیں، رنگ ہوندہ اتنا اچھا نہیں، شخصیت ہوندی اتنی مشہور معروف قابل قدر نہیں، رنگ دا کالا قد دا چھوٹا جسم دا پتلا ہے، اندنا حضرت سالم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ دے محبوب نے آت جو کن لائے اے صحابی مستانہ وار اللہ دے قرآن دی قرآت بیٹھا کریں دے، ایک نئی خبر جو امام الانبیاء آگئے انتے میرا قرآن سن دے کھڑیں، اے مستانہ وار والہانہ انداز قرآن مستے اور قرآن پڑھدا بیٹھے۔ اللہ دے محبوب نے ادھا قرآن سنتے ایسا جملہ ارشاد فرمایا میرا ایمان ہے اللہ دی قسم چاہتے آدھا ساری کائنات ایک پاسے کرو محمد عربی دا اے جملہ تے فرمان ایک پاسے کرو والگی مقابلہ نہیں تھی سکتا۔ نبی سے کیا فرمایا اللہ دے محبوب نے این رنگ دے کالے جسم دے پتلے کمزور جیدی پرسنلٹی اور جیدی شخصیت کوئی قابل قدر نہیں، لیکن جلے قرآن کوئی اپنا دل نہیں بیٹھے تھے قرآن پڑھدا بیٹھے، اللہ دے محبوب آتے کھڑ گئے تے فرمائے الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثل هذا، اللہ سارے شکر تیرے ساریاں تعریفہ تیریاں اس واسطے کہ تے رب العالمین نے میں محمد عربی دی امت قرآن پڑھ والے یہ جکاری جو پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور یہ صحابی حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دی بڑی لمبی داستان ہے، ٹائم نہیں کہ میں وہ ساری عرض کرا۔ اللہ دے محبوب نے این صحابی نے جو قرآن کو وقت دیتا دل دیتا قرآن کو اپنے دل میں جمایا، ہر ویلے قرآن کی تلاوت کی تھی، نبی علیہ السلام نے قسم کھاتے فرمایا اس رب العالمین دی قسم یہ دے قبضے میں محمد عربی دی جانے ان سالما شدید الحب للہ عز و جل، اے میرا صحابی حضرت سالم یہ دی بظاہر کوئی حیثیت شخصیت قابل قدر نہیں، لیکن میرا اے صحابی اللہ نال سب کو زیادہ محبت کرے۔ تو اے صحابی نے قرآن پڑھا کہ اب میں شرک نہیں ہوں، صحابی نے قرآن پڑھا اللہ دے محبوب اللہ دے شکر کھڑے ادا کرے دیں۔ میرے محترم سامعین ذرا اندازہ کر اس مقام دا کہ جڑے ویلے
قرآن دے انہا دو صورتہ کو اس رب نے پڑھا اسی جائے سارے قاریہ کو سونی آباد عطا فرمائی. وہ کیا منظر اسی. لیکن انسان پیدا کوئی نہیں، فرشتے پیدا ہو چکے ہیں. اللہ نے قرآن نبی سے ہی فرمائے فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنِ، جس وقت میرے اللہ نے قرآن دے دو صورتہ پڑھی ہیں. اچھا کیڑی صورتان؟ اللہ دے نبی فرمائے طٰہٰ اور یاسین. طٰہٰ دا ابتدائی مضمون بھی نبی پاک علیہ السلام دی شان چے، اور سورت یاسین دا ابتدائی مضمون بھی آمنہ دلال دی تعریف چے. یاسین اینا معنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر مزری دے اندر کیتا یا سید البشر، اے سارے انسانوں دا سردار. اور سارا ایمان ہے جو اللہ دے بعد اس کائنات سے اگر کہنا مقام ہے تو وہ آمنہ دلال حضرت محمد الرسول اللہ دا مقام ہے. تو یاسین سارے انسانوں دا سردار، سید البشر، فخر البشر. کہیں آقا نا آدھے فخر دو عالم وہ خیر البشر، خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم. ان نبی سے یہ سارے صفات ہیں. یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الاللہ بإذنہ وسراجا منیرا. ان نبی سے یہ سارے صفات ہیں. ہنہ کو شاید اپنے انداز چاہتا ہے آدھا وہ خیر البشر فخر اولاد آدم، بشیر و نذیر و شفیع دو عالم، وہ لطف مکمل وہ خلق مجسم، بنی نو انسان کا غمخار و ہمدم، غنی و گدا کا پیارا محمد، خدا کا محمد ہمارا محمد. سارا کو صلی اللہ کاش کہ ایسا نبی سے سچے عاشق ہو جائے. عاشق واسطے تا اے نا اُدھے زندگی دا سبب ہے، اُدھے روح دی غذا ہے. ہی واسطے کہا آقا نا آدھے اس نام محمد کی، اس نام محمد کی لذت عاشق کے دل سے پوچھو، جان آ گئی جسم میں جب لیا نام محمد. خیر جناب والا سورت طٰہٰ ہوئے یاسین، انہ دعا سورتہ دا ابتدائی مضمون امام الانبیاء دی تعریف حضور سے دی شان دا بیان ہے. اللہ رب العالمین نے جب انہ دو سورتہ دی قرآت فرمائی فَلَمَّا سَمِعَتِ الْمَلَائِكَةُ الْقُرْآنِ، فرشتہ نے جڑے بلے اللہ دا کلام اللہ دا قرآن سونا، فرشتہ ترے گالیاں کھین بس ای اگر تو سترے یاد کر لو اور پھر دل جگانے تے انہ دے متعلق غور فکر کرو. میں کو امید اللہ دی رحمت سرائے پروگرام کامیاب ہو ویسی عظمت سر دل چاہے سی انشاءاللہ. فرشتے کیا دیں آدم توبا توبا لی امتی ینزل حاضا علیہا، وہ امت کتنی خوش قسمت ہے اس امت کو مبارک ہوئے جس امت اللہ قرآن نازل کرے سن. وہ کیڑی امت ہے؟ وہ یہ آمنہ دلال دی گناہگار امت ہے. دیکھو آسمان پیدا نہیں تھا، زمین پیدا نہیں تھا، آدم تو لے تھے، کوئی انسان پیدا نہیں ہویا. لیکن جس امت کو اللہ نے، جس امت نبی کو اللہ نے قرآن عطا کرنا ای قرآن دی وجہ تو فرشتے آسمان زمین اور انسان دے پیدائش تھی اور تخلیق تو ہزارہ سال پہلے قرآن دی وجہ تو کو مبارکباد بیٹھے پیش کرے. والوی اگر سا کو قرآن دی قدر نہیں تو پھر سارا اپنا قصور ہے، اللہ دی رحمت کا قصور تھا نہیں. ایک گال. نمبر دو فرشتہ دی گال پہ کرنا. فرشتہ کیا کہے آدم توبا لیاجواف تحمل حاضا، مبارک ہوئے انہا سینہ کو جنہ سینہ میں چلا دا قرآن محفوظ ہے. ایک قرآن دے حافظ جتنے تو ساسا انہا کو پتہ نہیں کرنے مبارک ریسوں، مگر یہ تو او خوش نصیب ٹولہ ہے جنہ کو فرشتہ نے آسمان زمین دی تخلیق تو بھی ہزار سال پہلے مبارکباد پیش کر دی. نمبر 3 اور امت دا کوئی فرد بھی نہ راسی جے کو قرآن دی نسبت نصیب ہے. فَمَا طُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَذَا، مبارک ہوئے انہا زبانہ کو جنہیں زبانہ اللہ دا قرآن پڑھ سن.
سویر ہوئے شام ہوئے کوئی بندہ اللہ دا قرآن پڑھے ایک مبارک بات پہ مل دیئے حافظ کو الگ ساری امت کو الگ کاش کہ اللہ سے کو قرآن دی روزانہ تلاوت دی توفیق عطا فرماویں۔ اچھا ایک گال سوچن دیئے کہ چھوٹے بال سویر تو لے تے شام تے قرآن پڑھ دیں اثر تھوڑی چھٹی ہوں دیئے مغرب پڑھتے بال پڑھ بے میں دیں عشاء تک عشاء دے بعد دیات علی مدرسے تو چھٹی ہو گئی لیکن شہر علی مدرسے عشاء دے بعد گھنٹہ سوا گھنٹہ وقت پڑھائی بار سویرے تہجد دی نماز لے بچے اٹھی پہ استادہ اٹھا دیتے نماز تک وقت قرآن پڑھ دیتے نماز پڑھ دے ناشتے تک وقت قرآن ناشتہ کرتے وقت 12 بجے تک دوپہر تک وقت قرآن زور تو اثر تک وقت قرآن یہ بچے تھک دے کیوں نہیں اور سادہ آلے جو تھوڑا جا پڑھوں پا ڈیڑھ پا حد آدھ سپارہ نہیں دے سپارہ ساری چھوٹی اسا تھک گئے سارا دل اکتا گئے آخر اینی تشخیص ہونی چاہیے بھی اینی کیا وجہ اے بال نہیں تھک دیتے اسا کیوں تھک رہے اور کچھ بندے ایسے ہیں اور بھی الحمدللہ جڑے ہکڑی سارا نہیں اللہ دا قرآن پڑھ دے اسا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے پیروکار ہیں آپ صرف رمضان شریف 63 ختم قرآن دے کریں دے اچھا ایک گال یاد رکھا ہے این دنیا میں جیڑا تک بڑا بندہ نظر آسی اگر غور کرے سو زندگی دا مطالعہ کرے سو پچھو اللہ دا قرآن نظر آسی جکہ قرآن والے دی عاشق قرآن دی کاری قرآن دی دعا ہو سی ہونی دی تفصیلات دا ٹائم نہیں میں اجمالی گال عرض کرنی تھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 63 ختم قرآن دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ پیدا تھا مکہ راندیاں مدینہ پاک گئے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو قرآن دین سکھڑ واسے حدیث پاک پڑھ واسے 16 دن لگن امام شافعی رحمت اللہ علیہ مکہ تو مدینہ بہندے ہوئے 16 دن اس زمانے سے لگے اور اس سفر دے دوران امام شافعی رحمت اللہ علیہ 16 دن قرآن دے 16 ختم انال فرما دی یہ ایمیں امام نہیں بن گئے ایمیں اینے بڑے علماء نہیں بن گئے امام احمد بن حنبل قرآن واسطے اتنی مار کھا دی قرآن دی جان دے دیتی ہے مگر قرآن دے ایک مسئلے دے متعلق ذرا لچک نہیں کھا دی مسئلہ چلا ان زمانے کہ قرآن مخلوق ہے یہ تو سا باقی جہان آسمان زمین ہے قرآن مخلوق ہے یہ اللہ دی صفت ہے اللہ دی کوئی ابتدا نہیں کوئی انتہا نہیں اللہ ہمیشہ 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 راسی اگر قرآن اللہ دی صفت ایول ہمیشہ راسی کو کوئی نہیں مٹا سکتا یہ مخلوق ہے تو مخلوق ختم تھی ویندی رانی یہ ختم ہو ویسی اہل سنت والجماعت عقیدہ قرآن مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے انہیں ہمیشہ راونے بد وقت و بد نصیب ہیں وہ بندے مقدر دے کالے جنہیں قرآن کو مٹاون دی کوشش کریں دن آپ مٹ گئے قرآن آجی باقی آئندہ بھی ہمیشہ قرآن باقی راسی قرآن والے بھی باقی راسی تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ زمانے کے مسئلہ کھڑا ہویا اتفاق دی بات ہے وقت دا بادشاہ وہ بھی ہی گال دا قائل ہے جو قرآن مخلوق ہے امام احمد کو فتوہ لاؤنا چاہتے ہیں امام احمد فرمایا نہیں میں جان دے سکتا قرآن دے بارے میں غلط گال دا موقف اختیار نہیں کر سکتا انہوں نے جیلے پایا روزانہ کاٹتے وہ کوڑے مارے جڑے کوڑے ہاتھی کو مارے گئے تو ہاتھی دا چمڑا ادھڑ گیا لیکن امام احمد رحمت اللہ علیہ قرآن واسطے مار کھا دی اور ہستے کھیلتے مار کھا دی کہ میں قرآن دے ایک مسئلے دے متعلق جو حق میں انہی خاطر اگر اتنی میں نال ہوتی پہ زیادہ کوئی بات نہیں قرآن کی حقانیت ثابت ہونے میرے جسم دی خیر بڑی کوشش کی تھی لیکن جلے نامن نے تو کہیں ناعقبت اندیش لے بادشاہ کو مشورہ دیتا کہ ای میں نہیں منے دا ای دی بندہ دے سامنے توہین تذلیل ای کرو انہاں کو ننگا کر لیں مشکات شریف سری درس نظامی دی حدیث پاک دی مارکت الآراء کتاب ہے موقوف علیہ درجہ دور حدیث واسے ہونا اون کتاب دی شرح مرقات اندے وچ لکھا کھڑے کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ کو ای گال منوان واسے جو قرآن مخلوق ہے ای گال منوان واسے تائیں اے ہویا کہ امام احمد کو مجمع عام دے سامنے کھڑا کرتے این دے نالے دے اوپے یا چادر دے اوپے اتنے کوڑے اس طرح دے مارو کہ کھڑے بندے دے چادر یا شلوار دا نالا تروڑتے تلے ڈیپ دے اے بندہ عام دے سامنے ننگا ہو سی اتنی اپنی بے عزتی کوئی برداشت نہیں کرے دا تو احمد بن حنبل مجبوری دے درجے جو من گئی نسی جو قرآن مخلوق ہے سادہ مسئلہ حل تھی دیسی دیکھو قرآن دا ایک مسئلہ ہے امام احمد رحمت اللہ تقیہ کر لوینا یہ ایک آج کل ایک نظام ہے تقیہ تو امام احمد رحمت اللہ تقیہ نہیں کیتا قرآن دا مسئلہ ببانگے دول اعلان کیتا قرآن مخلوق نہیں اللہ دی صفت ہے ادھے تے کوئی فنا نہیں
انہوں نے اس سوچی سمجھی سکین دیتا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو کھڑا کیتا اور مجمع عام وچ کوڑے مارے اسے انداز دے جلے کوڑے مارے وہ طریقہ جو انہوں نے ایسا اختیار کیتا جنرال کپڑا کھلے تلے آگے کہ جلے کپڑا کھلا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ انہاں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے انہاں دے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے انہاں دا موقف تسلیم نہیں کیتا اپنے موقف وچ لچک نہیں آوڑی تھی بلکہ جس اللہ دی رضا دی خاطر اتنی قربانی لینے پہ ہوں اللہ کو سر مارے اور یہ مشکل حالات کون کام آتا ہے سارے بولو کون اللہ امام احمد رحمت اللہ علیہ میں اللہ دے سامنے التجا کی دیئے اللہم انی اسألوک باسمک اللذی ملأت بہ العرشا اللہ میں تیرے اس نام دا تیرے کلو واسطہ رہتے سوال کرے نا جس اپنے سونے عظمت والے نا دناتے اپنے عرش معلّہ کو زینت عظمت دے رکھیے اللہ دیکھو اس نا دی عظمت دا سوالے ان کنت تعلم انی علی الصواب فلا تحتک لی اللہ اگر تو جان دے میں قربانی صرف تیری رضا دی خاطر قرآن دی حقانیت دی خاطر میں حق مسئلے دیا گا اگر میں ہاں تا اللہ میری دستگیری فرما ان لوگوں دے سامنے میں کو بے آبرو بے پردہ تے ننگا نہ ہو منڈے میرے محترم سامعین اتنا جلدی دکھے بیٹے دی پکار دے ماں نہیں پجدی ابا نہیں پجدا کائنات دا کوئی بندہ نہیں پجدا جتنا جلدی میرا اللہ احمد بن حنبل دی پکار تے پہنچا کپڑا اللہ نے تلے نہیں آما دیتا وہ کپڑا اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت بالغہ دنال چاہتے احمد بن حنبل دے جسم دنال ایسا اٹیچ کیتا ہاتھ نال چھکو تے کپڑا وقت بھی تلے نہ آگے قرآن دی وفا ثابت ہو گئی یہ قرآن ہے جنہاں قرآن کو وقت دیتا ہے اور قرآن نال یاری لائیے اللہ کو دنیا کی عزت عطا فرمائین آخرت دیتی ہی احمد بن حنبل کو اللہ رب العالمین نے ایک مرتبہ گھٹ 100 مرتبہ ای دنیا اللہ نے خواب اپنا دیدار اور اپنی زیارت نصیب فرمائی اللہ پسارہ کو بھی قرآن پاک روزانہ تلاوت کانڈی توفیق عطا فرماوے نبی سے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ لا دفعہ قل اللہ شریف پڑھے اللہ کو ایک محل جنت عطا فرمائے سے جیڑا لا دفعہ پڑھ سی کو اللہ لا محل 100 دفعہ پڑھ سی اللہ کو لا محل جنت عطا فرمائے سے اور نبی سے نے اے فرمان میں یاد رکھا ہے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ 200 ایتا قرآن یا دیکھتے پڑھے میں الحمدللہ ساتھ مسلح پڑھتا 40 سال دے لگ بھگ ہونے پہن لیکن قرآن آندہ ہے لیکن میں سٹے تے قرآن رکھوائے نا اندے بغیر سرا گزارا کوئی نہیں ٹھیک ہے نا اندے بغیر سرا گزارا کوئی نہیں اس واسطے سے سٹیج تے قرآن آنا چاہیے اور سارے گھرے چیئے ہوئے مسجدے چیئے ہوئے ہر محفل سرداری قرآن بھی چلے نبی سے فرمایا جڑا بندہ 200 ایتا قرآن دے دیکھتے پڑھے جلے فوتی سی دفن تھی سی اندی قبر دے اردہ گرد 7 قبرہ والا دے حق کے سفارش کریں دا ویسی میرا اللہ قبول کریں دا ویسی خود پڑھن والے دی قبر دا کیا حال ہو سی زندگی باقی تو پھر عرض کرے سو اللہ سے کو روزانہ قرآن پاک دی تلاوت زیارت دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین